زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ اسلامیہ معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، ہم سب کے آقا حضور رحمت عالم، جان عالم، فخر بنی آدم، سید الانبیاء والمرسلین، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے آج ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ہماری حاضری کو ہم سب کی بخشش یا نجات کا وسیلہ بنائے۔ اللہ عز و جل نے ہم سب کو زیور ایمان سے آراستہ فرمایا ہے اور ہم سب کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہے۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ ایمان کے بہت سے اوصاف ہیں۔ ایمان مومن کو بڑی خوبیوں سے آراستہ کر دیتا ہے۔ ایمان مومن کو بزدلی سے بچاتا ہے، غلط روش سے بچاتا ہے، فسق و فجور سے بچاتا ہے، بد عملی سے بچاتا ہے، کفر و شرک سے بچاتا ہے۔ اور جہاں ایک طرف ایمان مومن کے اندر بہت سی خوبیاں پیدا کرتا ہے، وہیں ایک اہم خوبی ہمت و جرأت کو بھی پیدا کر دیتا ہے۔ ہمت و جرأت، شجاعت و بہادری، یہ مومنانہ اوصاف ہیں۔ جو بھی مومن ہوتا ہے اس کے اندر جرأت اور ہمت ضرور ہوتی ہے، بھلے وہ ہمت کسی بھی پائے کی ہو، کسی بھی مرتبے کی ہو، ہمت ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی انسان اپنی ہمت اور جرأت کا ایسے شاندار طریقے سے اظہار کرتا ہے کہ ایوان باطل میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح درندوں کی بھیڑ میں ایک باحجاب خاتون نے اپنی مومنانہ وصف کا اظہار کیا اور انتہائی ہمت و جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نعرے تکبیر بلند کیا۔ کفر کے ایوان میں زلزلہ آ گیا اور سینکڑوں تنظیمیں مل کر بھی وہ کام نہیں کر پاتی جو چند منٹ کی اس خاتون کی ہمت و جرأت نے کر کے دکھایا ہے۔ اس خاتون کی ہمت و جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں کیا پوری دنیا سلام پیش کر رہی ہے کہ جس خاتون کی ہمت و جرأت نے نہ جانے کتنی ہزار خاتونوں کو پردہ نشی بنا دیا ہے، باحجاب بنا دیا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ کسی کسی کو عطا فرماتا ہے۔
انسان عزم کرے، حوصلے سے کام لے تو پھر وہ صرف خدا سے ڈرتا ہے، کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ جب خوف خدا دل میں ہوتا ہے تو انسان کسی بھی چیز سے ڈرتا نہیں ہے، اور پھر منٹوں میں بڑے سے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اس مسکان نامی خاتون کا یہ نعرہ تکبیر 57 اسلامی ملکوں میں حکمرانی کرنے والے نااہل حکمرانوں کے گال پر زوردار تماچا ہے، جو طاقت و قوت رکھنے کے باوجود باطل کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے ہیں۔ اور اس مومن بندی کا یہ جرأت مندانہ قدم ان ہزاروں لاکھوں لڑکیوں کے گال پر بھی زوردار تماچا ہے جو اپنی کپڑے اتار کر اپنی نمائش کر کے شہرت کو حاصل طلب کرنا چاہتی ہیں۔ لاکھوں لڑکیوں نے کپڑے اتار کر وہ شہرت حاصل نہیں کی ہوگی سالہ سال میں، جو اس باحجاب خاتون نے چند منٹ کی ہمت و جرأت سے حاصل کر لی ہے۔ آج کون ہے جو اس کو نہیں پہچانتا؟ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر زمانے میں ایسی باہمت اور ایسی جرأت مند خواتین ہوئی ہیں جنہوں نے اپنی جرأت مندی سے اسلام کو فائدہ پہنچایا ہے اور اسلام کی تبلیغ کی ہے، اور ان کی جرأت، ان کی ہمت، ان کی شجاعت اور ان کی بہادری، ان کی حق گوئی اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ بنی ہے، اور اسلام کی تبلیغ کا اس نے سامان فراہم کیا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی پھوپھی ہیں، حضرت زبیر کی والدہ، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے عظیم شیر ہیں، خلیفۃ المسلمین بھی 9 سال خلیفہ رہے ہیں۔ ان کی دادی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پھوپھی غزوہ خندق کے موقع پر جب 12,000 کا لشکر کافروں کا، دشمنوں کا مدینہ منورہ پر چڑھ آیا اسلام کو ختم کرنے کے لیے، تو غزوہ خندق کے موقع پر بنی قریظہ جو یہودیوں کے قبیلہ تھا، ان سے معاہدہ تو یہ تھا کہ نہ تم ہم سے لڑو گے نہ ہم تم سے لڑیں گے، مگر انہوں نے بدعہدی کی، معاہدے کو توڑا اور میثاق مدینہ کو پس پش ڈال کر کافروں کا ساتھ دیا مسلمانوں کے خلاف بنی قریظہ نے۔ اور جب وہ لوگ آئے مدینہ منورہ میں تو حضور نے مدینہ منورہ کی خواتین کو اور بچوں کے ایک محفوظ مقام پر منتقل کر دیا تاکہ وہ محفوظ رہیں، ان کے بچے محفوظ رہے، اور پھر صحابہ کرام مقابلے پر آئے۔ اس کی پوری تاریخ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بس ایک چیز بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس جنگ میں بنی قریظہ جو یہودی تھے، ایک یہودی کسی طریقے سے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں پر حضرت صفیہ تھیں اور دیگر خواتین تھیں، ازواج مطہرات تھیں اور چھوٹے شہزادے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت نگراں تھے۔ حضرت صفیہ نے دیکھا کہ ایک یہودی ادھر آ گیا ہے، تو آپ کو خوف دامنگیر ہوا کہ اگر یہ جا کر بتائے گا کہ اس مقام پر عورتیں بچے ہیں اور یہاں کوئی اسلامی فوج بھی نہیں ہے، تو پھر یہودی کی فوج ادھر آئے گی اور پھر اسلامی خواتین کی بے حرمتی کرے گی۔ حضرت صفیہ نے ہمت اور جرأت کے ساتھ حضرت حسان بن ثابت سے کہا کہ آپ جائیے اس کو قتل کر دیجئے، اگر یہ بدبخت یہاں سے زندہ چلا گیا تو ہمارے بہت سے بچے نقصان اٹھا جائیں گے اور بہت سی عورتوں کی حرمت پہ حملہ ہو سکتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت نے عذر پیش کیا اور کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، اس کو یہ ٹہل کے بھی نکل جائے گا اور اس کو چھیڑنا مناسب نہیں ہے۔ حضرت حسان صحابی رسول، عاشق رسول، اور ان کے اشعار آج ہم پڑھتے ہیں تو ایک بدن میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ جب ان کا یہ جواب سنا تو حضرت صفیہ نے نہ دیکھا آؤ ہماری زبان میں، نہ دیکھا تاؤ، اور ایک موٹا ڈنڈا لے کر آپ جس محفوظ مقام پر تھی اس محفوظ مقام سے نیچے اترتی ہیں، اس یہودی بدبخت کے سامنے جا کر اس کے سر پر اتنی زوردار سے حملہ کرتی ہیں کہ ایک ہی حملے میں وہ یہودی زمین پر ڈھیر ہو جاتا ہے۔ آپ نے ہمت و جرأت کا مظاہرہ کر کے بنی قریظہ کو ادھر آنے سے روک دیا۔ اگر یہ ہمت و جرأت کا مظاہرہ آپ نہ کرتی
تو اسلام کو نقصان یہ پہنچتا کہ وہ یہودی گھوم کر جاتا اور پھر یہودیوں کی فوج لا کر عورتوں بچوں پر حملہ کروا دیتا. یہ حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ آپ نے چند منٹ میں ایک عظیم کارنامہ انجام دیا اور پوری اسلامی تاریخ کے اندر وہ کارنامہ محفوظ ہے. صبح قیامت تک ان کو یاد کیا جاتا رہے گا. حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی صحابیاں ہیں. حضرت ام عمارہ عظیم الشان صحابیہ, مجاہدہ کرنے والی صحابیہ. یہ وہ عظیم الشان صحابیاں ہیں کہ ابھی حضور مدینہ منورہ تشریف نہیں لائے تھے اور چند وہ حضرات جو مدینہ منورہ سے حج کے موسم میں مکہ المکرمہ آئے تھے اور وہاں حضور سے ملاقات ہوئی مینا کے اندر. ان چند لوگوں میں حضرت ام عمارہ بھی تھیں. ہجرت سے پہلے ان حضرات نے مینا کی سرزمین پر حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کی تھی. حضرت ام عمارہ بھی موجود تھے, انہوں نے بھی بیعت کی. انہوں نے اس بات پر بیعت کی کہ تا دم حیات ناموس رسالت کی حفاظت کریں گے, تن من دھن کی بازی لگا کر اسلام کی تبلیغ کریں گے اور اسلام کے لیے عزت و آبرو جان و مال کو قربان کر دیں گے. یہ انہوں نے باقاعدہ عہد و پیمان کیا. اس کو بیعت عقبہ کہا جاتا ہے اور سیرت کی کتابوں کے اندر اس کی پوری تفصیل موجود ہے. یہی ام عمارہ ہیں کہ جب سن 6 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ یہ بیعت رضوان کے موقع پر حضرت عثمان غنی مکہ المکرمہ گئے اور یہ خبر مشہور ہو گئی کہ کفار مکہ نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا ہے. تو حدیبیہ کے مقام پر حضور رحمت عالم جان عالم نے تمام صحابہ سے بیعت لی اور تمام صحابہ نے بیعت کی. ان بیعت کرنے والوں میں حضرت ام عمارہ بھی تھی. انہوں نے بیعت کی کہ ہم ناموس رسالت کے لیے اور حضور کی عزت کے تحفظ کے لیے, دین کے بقا کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے پر آپ کی بیعت کرتے ہیں. اور صرف انہوں نے کہانی کر کے دکھایا. غزوہ احد کے موقع پر سن 2 ہجری میں, سن 3 ہجری میں جب غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا, اس سے پہلے میں نے اپنے تقریباً 3-4 بیانات میں غزوہ احد کی پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھی اور میں نے یہ بیان کیا تھا کہ شروع میں مسلمانوں کے پیر اکھڑ چکے تھے, مگر بعد میں مسلمانوں نے پھر ایسا حملہ کیا کہ کفار اور مشرکین بھاگنے پر مجبور ہو گئے. غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمان میدان چھوڑ کر جا رہے تھے اور کفار مکہ دشمنان دین حضور پر سخت ترین حملے کر رہے تھے, تو وہ لوگ جو حضور کے ساتھ رہ کر کافروں کے حملوں کو روک رہے تھے, ان لوگوں میں ایک خاتون بھی تھی جن کا نام ام عمارہ تھا. یہ بھی دشمنوں کے حملوں کو روک رہی تھی. دشمن کا تیر آتا تو ہاتھوں پہ لیتی, تلوار چلتی تو پیر بڑھا کر اپنے پیر کو زخمی کر لیتی. غزوہ احد کے موقع پر انہوں نے وہ ہمت و جرأت کا مظاہرہ فرمایا ہے کہ تاریخ حیران ہے. ان کے دونوں ہاتھ بھی زخمی ہو گئے تھے, دونوں پیر بھی زخمی ہو گئے تھے حضور کی محبت میں. یہ ہمت و جرأت کا آپ نے مظاہرہ فرمایا. یہ کوئی معمولی بات, عورتوں کا دل نازک ہوتا ہے, کمزور ہوتا ہے. جہاں تلواریں چل رہی ہوں, سر کٹ کٹ کے گر رہے ہوں, لوگوں کے ہاتھ کٹ کے گر رہے ہوں, ایسے موقع پر میدان میں آ کر دشمنوں کی تلواروں کا مقابلہ کرنا اور دشمنوں کے تیروں کا مقابلہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ حضرت ام عمارہ نے کر کے دکھایا. اور حضور کے وصال کے بعد جب جنگ یمامہ ہوئی, حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے ماننے والوں میں اور مسلمانوں کے مابین جب جنگ ہوئی ہے تو حضرت ام عمارہ اس جنگ میں بھی شریک تھی. جب مسلمان کہیں غزوے پہ جاتے تو آپ بے قرار ہو جاتی اور کسی طریقے سے وہاں پہنچنے کی پوری کوشش کیا کرتے تھیں. جنگ یمامہ میں بھی آپ کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر سخت ترین زخمی ہوئے تھے. تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کے ہاتھوں پیروں پہ اس دن تقریباً 12 زخم آئے تھے. یہ آپ نے ہمت و جرأت کا مظاہرہ فرمایا تھا. تو اس طرح خواتین اسلام سے تاریخ بھری پڑی ہے. یہ تو آج بزدلی کا زمانہ آ گیا کہ لوگ حق گو نہیں رہ گئے. عورتیں اتنی کمزور ہو چکی ہیں کہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے برقع پہننا چھوڑ دیا, کچھ نے شرم کی وجہ سے حجاب پہننا چھوڑ دیا, کچھ نے خوف کی وجہ سے حجاب پہننا چھوڑ دیا. ان تمام خواتین کے لیے مسکان نے کرناٹک کی سرزمین سے ایک پیغام دیا ہے کہ نہ حجاب کسی کے ڈر سے چھوڑنا ہے اور نہ حجاب کسی کے شرم و حیا سے چھوڑنا ہے. حجاب اللہ کا حکم ہے, اس پر عمل کرنا ہے, اپنے آپ کو پردے میں رکھنا ہے. تو ہر زمانے میں خواتین اسلام میں ہمت و جرأت کا مظاہرہ فرمایا ہے. حضور کے وصال کے بعد 2 بہت عالمی جنگیں ہوئیں, بہت بڑی جنگیں. شاید آپ نے اسلامی تاریخ پڑھی ہوگی تو آپ کو معلوم ہوگا. ایک جنگ یرموک اور ایک جنگ قادسیہ, یہ 2 جنگیں ہوئی ہیں.
اور دونوں حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں ہوئی دونوں جنگیں۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ اس وقت دو حکومتیں سپر پاور تھیں، ایک ایران کی حکومت، کسرا ایران، وہاں کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، اور ایک روم کی حکومت، قیصر روم، روم کا بادشاہ سپر پاور تھا۔ ایک جنگ ہوئی قیصر روم سے اور ایک جنگ ہوئی کسرا ایران سے۔ ایرانیوں سے جو جنگ ہوئی اس کو جنگ قادسیہ کہا جاتا ہے، اور رومیوں سے، عیسائیوں سے جو جنگ ہوئی اس کو جنگ یرموک کہا جاتا ہے۔ دونوں عظیم ترین جنگیں ہیں۔ جب عیسائیوں نے اور مجوسیوں نے دیکھا کہ اسلام عرب میں پھیل چکا ہے تو ان کو خوف ہوا کہیں اسلام عرب سے نکل کے ایران میں نہ آ جائے، کہیں روم میں نہ آ جائے، تو انہوں نے رکاوٹیں شروع کی اور اسلام کو عرب کے اندر محدود کرنے کی پوری کاوش کی، پوری کوشش کی، جس کے نتیجے میں دونوں جنگیں ہوئیں۔ کیونکہ اسلام صرف عرب کے لیے نہیں آیا تھا، اسلام سے مکہ مدینہ کے لیے نہیں آیا تھا، پوری دنیا میں پھیلنے کے لیے آیا تھا۔ اس لیے جب انہوں نے بات نہیں مانی، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ روکنے کی کوشش کی، تو اس کے نتیجے میں دو عظیم الشان جنگیں ہوئی ہیں۔ جنگ قادسیہ میں ایرانیوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی، اور 1 لاکھ کی معمولی تعداد نہیں، 1 لاکھ سے زائد ان کی تعداد تھی، اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد فقط 30,000 تھی۔ 30,000 اسلامی لشکر، 1 لاکھ سے زائد ایرانی لشکر تھا، اور مقام قادسیہ میں جنگ ہوئی تو اس 30,000 لشکر میں ایسے نوجوان تھے، کریہ نوجوان، جن کو ان کی ماں نے فقط اس لیے پالا تھا کہ جب اسلام پر حملے ہوں گے اور اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ان بہادر جیالوں کو پیش کیا جائے گا اسلام کا دفاع کرنے کے لیے۔ بوڑھی عورتیں اپنے بچوں کو لے کر جنگ قادسیہ میں آئی تھیں۔ جب اس طرح کے واقعات پڑھے جاتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا حال تھا ہماری اسلاف کی ماؤں کا، کہ ان کے اندر کتنی ہمت و جرأت تھی۔ جنگ قادسیہ میں ایک بوڑھی خاتون کا واقعہ میں عرض کرتا ہوں۔ صبح کے وقت جنگ ہونی تھی، اس کے 2 نوجوان، کریل نوجوان، اس بوڑھی خاتون نے رات میں دونوں بچوں کو بلایا اور کہا، بیٹا وہ وقت آ گیا ہے جس کے لیے ہم نے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا ہے۔ آج حضور کی ناموس پر جان دینے کی اور بازی لگانے کا وقت آ چکا ہے۔ تم نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد تم نے کبھی اسلام سے منہ نہیں پھیرا۔ آج تم حضور کی ناموس کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر قادسیہ آئے ہو۔ کان کھول کر چن لو، تمہارا باپ بھی ایک ہے، تمہاری ماں بھی ایک ہے۔ نہ تمہارے باپ نے کوئی خطا کی، نہ تیری ماں نے کوئی خطا کی ہے۔ تیری ماں نے تیرے ماموں کو ذلیل نہیں کیا، نہ تیری ماں نے تیرے باپ کے ساتھ خیانت کی ہے۔ فاشہدوا، اس کے بعد فرمایا، جاؤ اول القتال وآخرہا، جاؤ جنگ میں کود پڑو، اور جب تک جان میں جان باقی ہے ان دشمنان دین سے مقابلہ کرتے رہنا، جب تک بھی جان میں جان باقی ہے میدان چھوڑ کر آنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ اس بوڑھی خاتون نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا اور اس نے یہ وصیت کی تھی، اور وصیت کرنے کے بعد اپنے بچوں کو وہاں بھیجا تھا۔ یہ بڑی ہمت و جرأت کی بات ہے۔ کہنے کو تو ہم واقعہ بیان کر دیں، آپ سننے کو سن کر سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، یہ بہت آسان کام ہے، مگر میدان عمل میں کود کر اپنے دین کی تحفظ کے لیے، دین کے بقا کے لیے، اسلامی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے، اسلامی تعلیمات پر ہونے والے حملوں کو دور کرنے کے لیے ہمت و جرأت کا مظاہرہ کرنا، یہ سب کی بات نہیں وہی کرتا جن کو اللہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جنگ قادسیہ میں تھی، اور حضرت خنسا کے 4 جوان بیٹے تھے، یہ بھی جنگ قادسیہ میں شریک ہوئی، اور رات میں اپنے 4 جوانوں بیٹوں کو بلا کر وصیت کی، اور بعین ہی وہی باتیں کہیں جو باتیں اس بوڑھی خاتون نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہی تھی۔ اور حضرت خنسا نے 4 بیٹوں کو تیار کیا اور حضور کے بارے میں وصیت کی، ناموس رسالت کے لیے جان مال قربان کرنے کی تاکید کی۔ اور اس کے بعد جب صبح جنگ ہوئی، جنگ میں وہ 4 بیٹے اس کے شہید ہوئے، 1 بیٹا نہیں، 2 بیٹے نہیں، 4 بیٹے اس کے شہید ہوئے۔ اور جب اس خاتون کو بتایا گیا کہ اس جنگ میں تمہارے 4 بیٹے شہید ہو گئے ہیں، جنگ قادسیہ میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے تھے، بہت بڑی تعداد۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی اور ایران کا راستہ کھلا، مسلمان غالب ہوئے، دشمن مغلوب ہوئے، اور جو اس وقت اس کو سپر پاور طاقتیں تھیں اسلام کی طاقت و قوت کے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئیں، اور پھر انہوں نے اسلام کو چھیڑنا چھوڑ دیا تھا۔
हजारों मुसलमान शहीद हुए थे। इस खंसा को जब बताया गया कि तुम्हारे चारों बेटे शहीद हो गए हैं तो वो रोई धोई नहीं, उसने सद्दा शुक्र अदा किया और कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस्लाम की खिदमत के लिए, रसूल पाक की नामूस के लिए 4 बेटों को शहीद करने की तौफीक अता फरमाई है। ये थी वो हिम्मत वाली खवातीन कि जिनके बलबूते पर आज इस्लाम मजबूती के साथ कायम है। इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ में, इस्लाम के बका में इस तरह की खवातीन का अहम तरीन किरदार रहा है। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कौन नहीं जानता। जब उनको पता चला कि उनकी बहन फातिमा मोमिन हो चुकी हैं, इनकी बहन का नाम भी फातिमा था, फातिमा बिनते खत्ताब, और उनकी कुनियत उम्मे जमील थी। उनके शौहर सईद बिन ज़ैद थे जो आशरे मुबश्शरा में से हैं। और हज़रत उमर फारूक आज़म को मालूम हुआ कि मेरी बहन ने और मेरे बहनों दोनों ने कलमा पढ़ लिया। उमर फारूक आज़म 27 साल के कलियल जवान, मक्कतुल मुकर्रमा के अजीम पहलवान, किसी को इनके सामने मुकाबला करने के लिए आने की हिम्मत और जुर्रत नहीं होती थी। जब इनको मालूम हुआ, तलवार लेकर घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया। हज़रत सईद बिन ज़ैद अंदर मौजूद थे और एक और साहब अंदर मौजूद थे और उनकी बहन वहां मौजूद थी। जब बाहर से आवाज लगाई कि दरवाजा खोलो तो उनकी बहन भी खौफजदा हो गई और सईद बिन ज़ैद भी खौफजदा हो गए। बहरहाल दरवाजा खोला गया। हज़रत उमर फारूक आज़म अंदर दाखिल हुए और कांपती हुई जबान के साथ, निहायत जोश में, गज़ब में, ये आपने दहाड़ते हुए इरशाद फरमाया, कहा कि बदबख्त, क्या तूने कलमा पढ़ लिया है तो मुसलमान हो गई है और तूने बाप दादा के दीन को छोड़ दिया है। इतना कहने के बाद उनके बालों को पकड़कर खींचा, अपनी बहन के बालों को। और आप जानते हैं भाई बहन की मोहब्बत बड़ी नाजुक होती है। भाई कैसा भी हो, अगर वो हकीकत में भाई है तो अपनी बहन के आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उमर फारूक आज़म उस वक्त जलाल में थे। जब उन्होंने उनके बाल को पकड़ के खींचा तो उनके शौहर सईद बिन ज़ैद आगे आ गए बचाने के लिए। उमर फारूक आज़म ने उनको पकड़ा और उठाकर जमीन पर पटक दिया और उनको मारने लगे, उनके चेहरे पर घूंसे बरसाने लगे। हज़रत सईद बिन ज़ैद जो खुद उनके बहनों ही थे, मुसलमान हो चुके थे, जब उन्होंने अपने शौहर को, हज़रत फातिमा ने शौहर को देखा कि मेरे भाई शौहर को मार रहे हैं और जान से मार देंगे, तो आपने फरमाया, ऐ उमर रुक जाओ। फारूक आज़म ने घूमकर अपनी बहन के सर पर इस कदर जोर से घूंसा मारा है कि उनका सर फट गया, उनका चेहरा लहूलुहान हो गया। हज़रत फातिमा बिनते खत्ताब ने जोरदार आवाज में कहा, आए खत्ताब के बेटे उमर, तुझे जितना जुल्म करना है जुल्म कर ले। मैंने कसम खाई है कि नामूस रिसालत के लिए जान कुर्बान कर दूंगी। जान तो दे सकती हूँ मगर ये कलमे हक, कलमे तकबीर और कलमे शहादत को मैं कभी छोड़ नहीं सकती हूँ। जब उन्होंने हिम्मत और जुर्रत का मुशाहदा किया, पहले वो कपकपा रही थी, भाई के जलाल को देखकर डर रही थी, मगर जब उन्होंने ये देखा कि ये जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, तो उन्होंने हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा फरमाया और यहां तक कह दिया कि तुम्हें जो करना हो कर लो, तुम हमें भी कलमे हक से कभी भी फेर नहीं सकते हो और कभी भी हम हुजूर का दामन छोड़ नहीं सकते हैं। जब बहन की हिम्मत और जुर्रत को देखा और चेहरे पर बहने वाले खून को देखा तो फारूक आज़म खामोश हो गए। थोड़ी देर खामोश खड़े रहे, उसके बाद कहा, अच्छा क्या पढ़ती थी, लाओ दिखाओ। उस वक्त जो कुरान नाजिल हुआ था, सूरह हदीद नाजिल हो चुकी थी, सूरह ताहा भी नाजिल हो चुकी थी, कई सूरतें नाजिल हो चुकी थी। तो कुरान मुकद्दस की जो और किताबी शक्ल में तो कुरान था नहीं, कुछ औराक थे, हड्डियों पर, पत्तों पर कुरान लिखा जाता था। तो जो कुरान उनके घर पे मौजूद था उन्होंने पेश किया। सूरह हदीद की सूरह मुबारका उसके अंदर लिखी हुई थी। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने खड़े खड़े उनको पढ़ना शुरू किया। पढ़ते जाते आंखों से आंसू जारी हो गए और कलाम इलाही के जलाल से उनका कलेजा फटने लगा। और जब इस आयत करीमा पर पहुंचे, फामिनु बिल्लाहि व रसूलिही, जब इस आयत करीमा को पढ़ा तो बेसाख्ता पुकार उठे, ये जो कलाम है वाकई किसी इंसान का कलाम नहीं है, इसके जलाल से, इसके रोब से मेरा कलेजा फटा जा रहा है। ये मोहम्मद अरबी का कलाम नहीं हो सकता, यकीनन ये खालिक कायनात का कलाम है। मैं पढ़ता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुसलमान होकर हुजूर के कदमों में जाके गिर जाते हैं और सीने से लिपट जाते हैं। और उसी वक्त हुजूर ने फरमाया था कि उमर तुम फारिक हो, तुम हक और बातिल के माबैन खत्ते इम्तियाज खींचने वाले हो। तो उमर फारूक आज़म को कलमे की तौफीक कैसे मिली? वो उमर फारूक आज़म जिसने दुनिया में इनकलाब पैदा कर दिया और 10.5 साल की हुकूमत में दुनिया के गोशे गोशे में इस्लाम का परचम लहरा दिया, जिनकी कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता है।
وہ عمر فاروق اعظم کیسے مسلمان ہوا؟ اپنی بہن کی ہمت و جرأت کو دیکھنے کے بعد مسلمان ہوا۔ اس لیے یہ ہمت و جرأت کے جو معاملات ہوتے ہیں بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ میں نے تقریباً 12 سے 15 بار وہ ویڈیو دیکھا، جی نہیں بھرا، بار بار اس کی ہمت کو دیکھ کر فخر محسوس ہو رہا تھا کہ آج ہماری ملت میں ایسے نوجوان خواتین بھی ہیں جو شریعت کے دائرے میں باحجاب رہ کر اگر ایک طرف تعلیم حاصل کر رہی ہیں تو دوسری طرف باطل قوتوں کو جواب دینا بھی جانتی ہیں، ہمت و جرأت کا مظاہرہ کرنا بھی جانتی ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ ایسی باہمت، ایسی باحوصلہ، باحجاب خواتین ہر گھر میں پیدا ہوں تاکہ انقلاب پیدا ہو اور اسلام کی تبلیغ کا سامان فراہم ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دو اعلان سماعت فرمانا ہے۔ ایک اعلان تو یہ ہے کہ کل